حقیقت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جونپور، بیٹے کے قتل کے الزام میں والد کو عمر قید۔ مہاراشٹرا میں بجلی گرنے سے 25 لوگ جھلسے۔ ضلع محبوب آباد میں اغوا 9 سالہ لڑکی کی لاش دستیاب۔ سی اے کے خلاف آواز اٹھانے والی منور رانا کی بیٹی عروشہ رانا خاتون کانگریس کی نائب صدر مقرر۔ مہوبہ میں لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 1500 پولیس اہلکار جاں بحق۔ جونپور میں ایک اسمگلر گرفتار، 22 کلو گرام کا گانجا ضبط۔ سیاسی پارٹیاں کورونا وائرس سے متعلق ہدایات پر عمل کریں، الیکشن کمیشن کا بیان۔ وزیر اعلیٰ شیوراج، گورنر اور 14 وزراء کو ہائی کورٹ کا نوٹس، آئین کی خلاف ورزی کا الزام۔ نتیش کمار کے انتخابی جلسے میں لگے لالو پرساد زندہ باد کے نعرے۔ انڈونیشیا میں کوئلہ کان میں تودے سے 11 کی موت۔ مسجد حرام میں معذور عمرہ زائرین اور نمازیوں کے داخلے اور نماز کے لیے جگہ مختص۔ پاکستان میں فوج کے خلاف پولیس کی بغاوت۔ ادلب پر روسی لڑاکا طیاروں کی بمباری سے 5 شہری ہلاک۔ ترکی نے تحقیقی جہاز اورچ رئیس کی سرگرمیاں 27 اکتوبر تک بڑھا دی۔ گنی میں صدارتی انتخابات کے بعد پرتشدد مظاہرے، 9 افراد ہلاک۔ تھائی لینڈ حکومت نے ہنگامی حالت کا نفاذ ختم کر دیا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں کو پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ ناظرین، پہلی خبر ہے جونپور سے۔ اتر پردیش کے ضلع جونپور میں ضلعی عدالت نے بیٹے کو گولی مار کر قتل کرنے کے معاملے میں ملزم والد کو عمر قید کی سزا سناتے ہوئے 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ پروسیکیوشن کے مطابق سرائے خواجہ علاقے کے بھکورا گاؤں باشندہ شیو کمار سنگھ نے 22 مئی 2019 کو لائسنسی بندوق سے اپنے بیٹے امت کو گولی سے مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس حادثے کے بعد امت کی ماں سشما سنگھ نے شوہر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ بعد میں سشما سنگھ اور دوسرا بیٹا انکت اپنے بیٹے سے مکر گئے تھے۔ اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے ضلع جج مدن پال سنگھ نے کہا کہ والد کے ذریعے نہ صرف ایک بیٹے کا قتل کیا بلکہ باپ بیٹے کے پاک رشتے کو بھی تار تار کیا ہے۔ یہ معاملہ انسانی رشتوں کا اور اعتماد کا قتل ہے۔ ناظرین، مہاراشٹرا کے تھانے ضلع میں امبر مالی گاؤں کے پاس پاڑا میں بدھ کو بجلی گرنے سے کم از کم 25 افراد جھلس گئے ہیں۔ تھانے میونسپل کارپوریشن کی سربراہ سنتوش قدم نے جمعرات کو بتایا، انہوں نے کہا کہ بجلی کی زد میں آنے سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 25 لوگ زخمی ہوئے۔ انہیں ساہس پور دیہی اسپتال میں داخل کرایا گیا اور سبھی خطرے سے باہر ہیں۔ ناظرین، تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں اغوا 9 سالہ لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ اس لڑکے کی شناخت دکشت ریڈی کے طور پر کی گئی۔ اس کا اغوا اتوار کو کر لیا گیا تھا۔ پولیس کو ضلع کے سمودرم منڈل کے انارم علاقے کے حدود میں پہاڑ پر اس کی لاش جمعرات کی صبح دستیاب ہوئی۔ اس کا قتل کرنے کے بعد لاش کو پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی تاکہ اس کی شناخت چھپائی جا سکے۔ اس کے قتل کی اطلاع ملتی اس کے والدین اور رشتہ داروں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ پولیس نے اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ گرفتار شدگان میں لڑکے کا ایک قریبی رشتہ دار بھی شامل ہے۔ ناظرین، مشہور شاعر منور رانا کی بیٹی عروشہ رانا کو اتر پردیش کانگریس کی خاتون ونگ کی نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ ریاستی خاتون کانگریس کی صدر ممتا چودھری نے عروشہ کو نائب صدر نامزد کیا۔ اس سے پہلے منور رانا کی دوسری بیٹی فوزیہ رانا بھی کانگریس میں شامل ہو چکی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے ضلع مہوبہ کے پنواڑی علاقے میں درگا پوجا کی جھانکیاں دیکھ کر گھر لوٹ رہی ایک لڑکی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس رام پرویش رائے نے جمعرات کو یہاں بتایا کہ پنواڑی قصبے کی رہنے والی ایک لڑکی بدھ کی دیر شام پڑوسی کی دیگر خواتین اور سہیلیوں کے ساتھ درگا پوجا کے موقع پر سجائی گئی پرتماؤں کے درشن کے لیے گئی تھی۔ اس درمیان گھر واپس لوٹتے وقت ایک مقام پر اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے پڑوس میں رہنے والے نوجوان اشوک اہرواڑ نے اپنے 2 دیگر ساتھیوں کی مدد سے اسے اغوا کر کے نزدیک ایک مکان میں لے گئے، جہاں تینوں ملزمین نے اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔
ناظرین، جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران زائد از 1500 پولیس اہلکار، جن میں متعدد افسران بھی شامل ہیں، ملیٹنسی و متعلقہ واقعات کے دوران جاں بحق ہوئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے اس ضمن میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے UNA کو بتایا ہے کہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 31 برسوں کے دوران مختلف ملیٹنٹ مخالف آپریشنز و دیگر کارروائیوں میں 1568 پولیس اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں ایک DIG، ایک SP، 22 DSPs، 26 انسپکٹرز، 37 سب انسپکٹرز، اسسٹنٹ سب انسپکٹرز 65 اور 148 ہیڈ کانسٹیبلز، 193 سلیکشن گریڈ کانسٹیبلز اور 537 کانسٹیبلز اور 508 SPOs اور 1 NO اور 24 فالوورز شامل ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کی جونپور ضلع پولیس نے سکرارہ علاقے سے ایک اسمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 22 کلو 200 گرام گانجا برآمد کیا ہے۔ SP راج کرن نیر نے آج یہاں بتایا کہ اطلاع پر تھانہ انچارج سکرارہ انگد پرساد تیواری پولیس ٹیم کے ساتھ چاندپور نہر پلیا پر چیکنگ کر رہے تھے۔ اس دوران راکیش عرف ناٹے کے قبضے میں 22 کلو 200 گرام گانجا اور تمنچا اور کارتوس برآمد کیا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی پارٹیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے متعلق تمام رہنما ہدایات پر عمل کریں اور کورونا کے دور میں اسمبلی انتخابات اور ضمنی انتخابات کے دوران کچھ غفلت نہ برتیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے دوران سیاسی پارٹیاں انتخابی مہم کے دوران کووڈ-19 کے بارے میں جاری رہنما ہدایات پر عمل نہیں کر رہی ہیں بلکہ کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم میں ہجوم کی روک تھام نہیں کی جا رہی اور سماجی دوری رکھنے پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے امیدوار بھی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس لیے انہیں سختی سے ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے جاری کردہ رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ ناظرین، مدھیہ پردیش میں کانگریس پارٹی سے بغاوت کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کا دامن تھامنے والے 14 سابق ارکان اسمبلی کو آئینی اصول و ضوابط بالائے طاق رکھتے ہوئے عہدۂ وزارت پر فائز کر دیا گیا۔ شیوراج حکومت کے اس فیصلے پر جبل پور ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی گئی ہے، جس کی سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے نہ صرف 14 وزراء بلکہ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان، گورنر اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ چھندواڑہ سے تعلق رکھنے والی وکیل آرادھنا بھارگو کی طرف سے دائر کی گئی عرضی میں کہا گیا ہے کہ مدھیہ پردیش میں شیوراج حکومت نے آئینی ضوابط کا غلط استعمال کیا۔ کانگریس کے 22 MLA اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے کر BJP میں شامل ہو گئے، لیکن جب شیوراج حکومت نے اپنی کابینہ میں توسیع کی تو ان میں سے 14 سابق وزیروں کو عہدۂ وزارت سے نوازا گیا، جو کہ مکمل طور پر غیر آئینی ہے۔ ناظرین، بہار اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ سبھی پارٹیوں کی سرکردہ لیڈران اپنے امیدوار کے لیے انتخابی تشہیر میں جٹے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار بھی NDA امیدواروں کے حق میں لگاتار ریلیاں کر رہے ہیں اور انتخابی جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ آج جب وہ چھپرا میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو سامعین میں سے کچھ لوگوں نے اچانک لالو پرساد زندہ باد کے نعرہ لگانے شروع کر دیے، جس سے وہاں پر عجیب و غریب ماحول پیدا ہو گیا۔ نتیش کمار بھی اس نعرے بازی سے تھوڑا تذبذب میں پڑ گئے تھے۔ ناظرین، انڈونیشیا کے سوماترا صوبے میں کوئلہ کان میں تودے گرنے سے 11 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ملک کی قدرتی آفات ایجنسی کی سینئر افسر نے جمعرات کو اس بات کی اطلاع دی ہے۔ صوبائی قدرتی آفات ایجنسی کے آپریشنل اور ایمرجنسی یونٹ کے سربراہ آران یحییٰ نے آج یہاں بتایا کہ حادثہ بدھ کو مورا اینم ضلع کے تنجنگ گاؤں میں واقع بغیر لائسنس والی کان میں مقامی وقت کے مطابق شام قریب 4 بجے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تودے گرنے کا واقعہ اس وقت ہوا جب کان میں دوسری سائڈ پر جا رہے تھے۔ مقامی میڈیا کے مطابق قریب 8 میٹر کی گہرائی میں دبنے سے 11 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ناظرین، الحرمین الشریفین کی انتظامیہ نے خصوصی افراد اور معذور نمازیوں کے لیے مسجد حرام کی پہلی منزل مختص کی ہے، جہاں وہ داخل ہو کر عبادت کر سکیں گے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دوسری طرف عمرہ مناسک کے دوسرے مرحلے پر عمرہ زائرین کی آمد اور مسجد حرام میں نمازیوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق حرمین شریفین کی جنرل پریسیڈنسی نے مسجد حرام میں خصوصی افراد کے لیے مسجد کی پہلی منزل مختص کر دی۔ اس کے علاوہ معذوری سے 2-4 نمازیوں کے مسجد حرام میں داخلے کے لیے دیگر شرائط بھی عائد کی گئی ہیں۔ مسجد کی انتظامیہ تمام معذور افراد کو ان کے لیے مختص جگہ پر پہنچانے اور انہیں نماز کے بعد بحفاظت باہر لے جانے میں مدد کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کن لیڈر نواز شریف کے داماد کیپٹن محمد صفدر کی گرفتاری کے سوال پر فوج اور سندھ پولیس کے درمیان ٹکراؤ اور گہرا ہو گیا ہے۔ سندھ پولیس کے کئی اعلیٰ افسر چھٹی پر چلے گئے ہیں، جسے ایک طرح سے فوج کے خلاف کھلی بغاوت مانا جا رہا ہے۔
کیپٹن صفدر کی گرفتاری سے ملک کی سیاست میں بھوچال آ گیا ہے۔ عمران خان حکومت کا بچاؤ کرنا فوج کے لیے بڑا بھاری پڑ رہا ہے۔ اپوزیشن اور میڈیا کے چوطرفہ دباؤ کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کو جلدی میں جانچ کا حکم دینا پڑا ہے۔ ناظرین، شامی شہر ادلب میں روسی لڑاکا طیاروں کی شہری آبادیوں پر بمباری سے 5 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادلب سول دفاعی تنظیم کے کارکن حسن الاحمد نے اناولو ایجنسی کو بتایا ہے کہ روسی لڑاکا طیاروں کے فضائی حملوں میں الارامی گاؤں میں 2 بچوں سمیت 5 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ الاحمد کا کہنا ہے کہ سول دفاعی ٹیموں کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ مخالفین کی طیارہ واچ ہاؤس نے سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا ہے کہ ہم فوجی اڈے سے اڑان بھرنے والے روسی طیاروں نے ادلب کی جنوبی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ناظرین، ترک تحقیقی بحری جہاز اوروچ رئیس کی سرگرمیاں 27 اکتوبر تک بڑھا دی گئی ہیں۔ اس سے قبل اس کے فرائض کی مدت 22 اکتوبر کو ختم ہو رہی تھی، لیکن اب اس سیسمک جہاز کی سرگرمیاں آتامان اور چنگیز خان نامی بحری جہازوں کی نگرانی میں مشرقی بحر روم کے سمندر میں جاری رہیں گی۔ یہ جہاز 8000 میٹر گہرائی تک 3D اور 15000 میٹر گہرائی تک 2D تحقیق، قدرتی وسائل کی تلاش سمیت ہر قسم کی جیو فزک، ہائیڈروگرافک اور اوشنوگرافک تحقیقات میں بھی مددگار بنتا ہے۔ ناظرین، افریقی ملک گنی میں صدارتی انتخابات کے بعد شروع ہونے والے تشدد کے نتیجے میں 9 افراد مارے گئے ہیں۔ ہلاک شدگان میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے۔ 18 اکتوبر کے انتخابی الیکشن کے بعد مخالفین نے مظاہرے شروع کر دیے تھے جو پرتشدد رنگ اختیار کر گئے ہیں۔ سرکاری نتائج کے سامنے آنے سے قبل ہی مرکزی مخالف اتحاد کے امیدوار نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ ناظرین، تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کی خاطر نافذ کیے گئے ہنگامی اقدامات واپس لے لیے ہیں۔ واضح رہے کہ دارالحکومت بینکاک میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہونے کے بعد 15 اکتوبر سے 4 سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ان مظاہروں کی وجہ سے ملک کے شاہی نظام کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ یہاں پر مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات